شرف ہے، حاصل یہ زمانے میں فقط ہم کو شرف ہے، دل بن کے علی والوں کے سینے میں نجف ہے، دل بن کے علی والوں کے سینے میں نجف ہے، جینے کا اسی بات میں تو لطف ہے اکبر، جینے کا اسی بات میں تو لطف ہے اکبر، دنیا میری دشمن ہے علی میری طرف ہے، سب مل کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ علی کو کوئی لاپتہ جانتا ہے، علی کو کوئی لاپتہ جانتا ہے، کوئی اپنا مشکل کشا جانتا ہے، کوئی تجھ سے پوچھے تو کہہ دے علی کہ رتبہ علی کا خدا اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، آیت کریمہ آپ کی جگہ مکمل ہوگی، بات بھی مکمل ہوگی، لیکن ایک بات کہنے کو میرا بھی دل چاہتا ہے، میرے اللہ ان لوگوں نے آ کے رسول اللہ کے سامنے یہ جملہ کہا کہ ہم مومن ہیں، اور تجھے اتنا ناگوار ہوا تو نے یہ کہہ دیا کہ یہ اپنے منہ سے یہ نہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جب رسول اللہ کے سامنے والوں کا ایمان اتنا ناگزیر تھا، بعد والوں کو کون سی گارنٹی ہے کہ کہتے ہی ہم مان لیں کہ وہ مومن ہیں؟ بعد والوں کے لیے کون سی گارنٹی ہے جو جھنڈے لہرا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں،
جو شور مچا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو جو رسول اللہ کے سامنے آئے، رسول اللہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور اللہ نے ان کا ایمان انہیں واپس کر دیا، تو بعد والے کے ایمان کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم یہ مان ہی رہے اس کے کہتے ہی کہ وہ مومن ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کہہ دینا ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہی اصل مسئلہ ہے، منہ سے کہہ دینا اگر ایمان کی دلیل ہوتا تو رسول اللہ کے سامنے ہی ہو جاتا۔ رسول اللہ کے آس پاس کے لوگوں کا ایمان جب اتنا خطرے میں تھا، تو رسول اللہ کے دور دراز بسنے والے لوگ، غیر ملکوں میں رہنے والے لوگ، مدینے سے الگ ہٹ کے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی لے لیں گے، ان کے اسلام کی کوئی گارنٹی لے لیں گے، لیکن اللہ نے ان کی ضمانت ضبط نہیں اور ایک عزت ان کی رکھ لی کہ تم جو یہ کہنے آئے ہو کہ تم مومن ہو، یہ مت کہو، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی ایمان تو ان کا بچا نہیں، البتہ ان کا اسلام بچ گیا۔ لیکن میں نے پروردگار سے پوچھا کہ میرے معبود، جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، تو تم نے ان سے کہہ دیا کہ یہ نہ کہو کہ مومن ہے، اور جب خود ہی کہہ دیا کہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں نے کہا اللہ اس میں فرق کیا ہے؟ کا فرق بس ایک ہے کہ ایمان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے، ایمان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے۔ البتہ جو ابھی نیا اسلام لایا ہے وہ یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ مومن کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے، نئے مسلمان کو ضرورت ہے کہ وہ اعلان کرے۔ اگر ابو طالب اعلان کر دیتے تو دنیا یہی کہہ دیتی کہ ابھی اسلام لایا۔ وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہوں، میں وہی کہا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو ضرورت ہے کہ وہ اعلان کرے، ایمان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے۔ کیوں میرے پروردگار وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم خود پہچان لیں گے کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ متوجہ رہیے گا۔ ایک اور آیت سناتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ وبرسولہ، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ عجیب بات ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ کرو آیت کا ترجمہ اگر کوئی کر سکتا ہو، اگر کسی میں دم ہے تو اس آیت سے ترجمہ کرے، اے مومنو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پہلے والا ایمان کون سا ہے اور بعد والا ایمان کون سا ہے؟ دیکھیے بیدار مجمع پر یقین ہو کر ہی خطیب پڑھتا ہے، پہلا والا ایمان کون سا ہے اور دوسرا ایمان کون سا ہے۔ تو ایک ترکیب نکالی سارے مترجمین قرآن نے، سب نے ایک ترکیب نکالی اس آیت کا ترجمہ کرنے کی، اور ترکیب بہت اچھی ہے۔ انہوں نے ترکیب یہ نکالی کہ اے منہ بولے مومن، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو میں نے کہا صاف لکھو نا کہ منہ بولا مومن اور ہے، اللہ والا مومن اور ہے۔ محمد اب آپ کو صاف لکھنا پڑے گا، صاف لکھنا پڑے گا کہ منہ بولا مومن اور ہے، اللہ والا مومن اور ہے۔ ایک اور آیت سناتا ہوں آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان لانے والو صحیح طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں کافہ پوری طریقے سے۔ یہ کیا ہوگا؟ پہلے تو کہہ رہا ہے کہ مومنو اور پھر کہہ رہا ہے کہ صحیح طریقے سے اسلام لاؤ۔ یہاں بھی
مومن سمجھنے والوں پوری طریقے سے اسلام لا کے دکھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منہ بولا مومن اور اللہ والا مومن اور۔ تو پہلی آیت میں عزت بچ گئی کہ اسلام بچ گیا، توجہ دیتے رہیے گا۔ دوسری آیت میں صاف کہہ دیا گیا کہ تم اپنے منہ سے کہتے ہو کہ مومن ہو، ہم تمہیں مومن نہیں مانتے۔ تیسری آیت میں لوگوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں اور اللہ نے کہا کہ ابھی مسلمان ہی ہو کے دکھلاؤ۔ اب اگر تینوں آیتیں آپ نے سن لی ہیں تو چوتھی میں مجھے فرصت ہو جائے گی، آپ بول کے رہیں گے۔ ایک آیت قرآن میں اور آئی، قال رجل مومن من آل فرعون وهو یکتم ایمانہ۔ اس مرد مومن نے یہ بات کہی جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ میں نے کہا عجیب پالیسی ہے پروردگار عالم، جنہوں نے جھنڈے لہرا لہرا کے یہ کہا کہ ہم مومن ہیں، ان کو تم نے کہہ دیا کہ تم مومن نہیں ہو، اور جس نے زندگی بھر اپنا ایمان چھپایا اس کا ایمان چھاپ لیا۔ اس کے ایمان کے لیے تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ آدمی جو ہے مومن ہے، وہ خود کو چھپاتا رہا، اور تو نے یہ کہہ دیا کہ یہ مومن ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پروردگار کی آواز ایک ہی آئے گی، تب تمہیں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے، ہم خود ثابت کر دیں گے کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ کہ سلام بھیجے محمد و آل محمد۔ آیتیں سنا چکا، اب اس مقدمے کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہر انسان کو چاہیے کہ وہ حقیقت ایمانی اور حقیقت اسلامی کا خود اعلان نہ کرے بلکہ اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بندہ خود کہے گا وہ اور ہے، جسے خدا کہے گا اپنی عزت کا پرچار کرنا اور ہے، خدا کا عزت دینا اور ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جسے اللہ گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جسے اللہ اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ سلام بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ ہے مثلا کم سے کم تم اسلام میں اگر داخل ہو ہی چکے ہو اور تم نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ ہی دیا ہے، تو کم سے کم یہ تو دیکھو کہ اسلام میں لوٹنے والا کون ہے، لوٹانے والا کون ہے، آباد کرنے والا کون ہے، برباد کرنے والا کون ہے، قتل و غارت گری کرنے والا کون ہے، حفاظت کرنے والا کون ہے، بچانے والا کون ہے، اسے برباد کرنے والا کون ہے۔ اگر یہ ساری باتیں آپ نے نہیں سوچی اور بس کلمہ پڑھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسلام آپ کی طبیعت کا اسلام ہے، معرفت کا اسلام ہے۔ جس دن انسان معرفت کرنے لگے گا اسے نظر آئے گا کہ کلمے کے بعد کے مسلمانوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کلمے سے پہلے کے مسلمانوں کی اہمیت ہے۔ کاش قمر سلطان اس موضوع کو جو تم سجا کے لائے ہو اسے نیچے تک پہنچا سکو۔ کوشش میں کروں گا، باقی آپ کی ذمہ داری ہے۔ متوجہ رہیے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کلمے سے پہلے کے مسلمان نہ ہوتے تو کلمے کے بعد والے مسلمانوں کو یہ وقار نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ رسول کے پہلے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ رسول کے بعد والوں تک کوئی تحفہ پہنچا سکیں۔ اگر رسول ہی آپ تک نہیں آتے تو کلمہ آپ تک کہاں تک آتا؟ اس کا مطلب یہ کہ کلمے پہ احسان محمد کا ہے، محمد پہ احسان ابو طالب کا ہے۔ جس شان سے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور جس ڈھنگ سے میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ میری مراد ہے آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس انسان کو آپ کیا کہیں گے جس نے اتنی محنت کی اسلام کے خاطر۔ توجہ دیجیے گا، اگر میں اس عزاداری میں انہیں سلام نہ کر سکا تو شاید میں اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا پا رہا ہوں، اس لیے مجھے سلام کرنا ضروری ہے۔ دنیا انسانیت کو ایک تحفہ پروردگار عالم نے ہدایت کے نام پہ دیا جس کا نام رسول تھا۔
اس رسالت کے لیے ایک مقدس آنگن وجود میں دیا جس کا نام ابو طالب تھا. میں جتنی جلدی میں ہوں اتنی جلدی میں آپ کو بھی ہونا چاہیے. ایک مقدس آنگن وجود میں دیا جس کا نام ابو طالب تھا. ہم جب تک محمد کو نہیں بھیج سکتے جب تک ابو طالب جیسا شخص موجود نہ ہو. اس لیے کہ رسالت اپنی جگہ ہے, حفاظت اپنی جگہ ہے. رسالت اپنی جگہ ہے, حفاظت اپنی جگہ. کا مولانا ایسا نہیں ہو سکتا, کوئی بھی انسان محمد کی ضرورت نہیں بن سکتا. میں نے مان لیا کہ کوئی بھی انسان محمد کی ضرورت نہیں بن سکتا, مگر یہ تو خود محمد ہی بتائیں گے کہ ان کی ضرورت کوئی ہے. اگر نہیں ہے تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا انسانیت کو تحفہ عظیم مل رہا تھا. آسمان سے نور برس رہا تھا, نعمتوں کا سامن زمین کی طرف آ رہا تھا. ہدایتوں کا آفتاب مکے میں چمکنے والا تھا, لیکن کہاں چمکنے والا تھا؟ یہ مقدر کی بازی تھی. اتفاق وقت یہ تھا کہ جہاں حضور نے آنکھیں کھولی وہ آنگن ابو طالب کا تھا. وہ آنگن ابو طالب کا تھا. ابھی تک نہ کلمہ واقف ہے, نہ شریعت واقف ہے, نہ صحابیت کا وجود ہے, نہ کسی قرابت کا وجود ہے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے سوائے ابو طالب کے اور پیغمبر. بھائی بیدار تو ہے. ابھی تک نہ مذہب کا چرچا ہے, نہ کسی صحابیت کا وجود ہے, نہ کون کتنا قریب ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک آنگن ہے, ایک دادا ہے, ایک پوتا, ایک چچا ہے, ایک بھتیجا. مجھے یقین کامل ہے کہ آپ حسن کے ساتھ سننا کچھ نہیں ہے. اس عالم کون و مقام میں صرف اور صرف اتنا پتا ہے کہ ایک آنگن میں ایک آدمی نے آنکھ کھولی جس کا نام محمد تھا. نہیں تھا, نہیں ابھی تھا نہیں. ابھی آپ تھوڑی سی دیر کے لیے ایک بچے کی ولادت کو محسوس کریں. یہ اور بات ہے کہ اس وقت عالم کون و مقام میں کیا ہوا, یہ تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا نا. میں تو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ضرورت کیا تھی, ضرورت کس کس کی تھی. کلمے کے بعد والے لوگ یہ محسوس کریں کہ ضرورت کس کی تھی. جناب آمنہ کی گود میں حضور اکرم تھے. اہل بیت کے گھر میں ایک رنگ پایا جاتا تھا کہ ہر آدمی الگ الگ نام رکھتا تھا. ٹائم نہیں ہوتا محرم میں کہ آپ کو کلیئر کریں کہ کس کس نے کیا کیا نام رکھے, لیکن میں ایک دو تو کلیئر کروں گا. اچانک دادا اپنے پوتے کی طرف بڑھا. دادا نے پوتے کو دیکھا, ظاہر سی بات ہے ایک رشتہ دار نے ایک رشتہ دار کو دیکھا. یہ نہیں کہوں گا کہ کس نے کس کو دیکھا, ایک رشتہ دار نے ایک رشتہ دار کو دیکھا. رسول کے گہوارے کی طرف جھکے جناب عبد المطلب اور جھک کے کہا کہ ہم اس بچے کا نام رکھتے ہیں احمد. اگر آج مجلس پہنچ گئی میرے بچوں تک تو انہیں یہ یاد رہ جائے گی مجلس. ہم اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں احمد. احمد نام کا رکھنا تھا کہ جیسے بھونچال آ گیا مکے میں, طوفان آ گیا مکے میں, فوراً جناب ابو طالب کے گھر پہ بھیڑ لگ گئی. اے عبد المطلب, آپ اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھ سکتے. جناب عبد المطلب نے پوچھا تم کون ہو بھائی, تم کون ہو, میں کیوں نام نہیں رکھ سکتا. کہا تم نام نہیں رکھ سکتے, کیوں؟ کہ 600 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے یہ جملہ کہا تھا, مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. جن لوگوں نے یہ جملہ سنا تھا اس دن ہی ہم نے وطن چھوڑ دیا تھا اور وطن چھوڑ کے مکے میں آ کر آباد ہو گئے تھے. عیسیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایسی ایسی جگہ پہ آئے گا, فلاں فلاں جگہ آئے گا, وہاں کھجور کے درخت ہوں گے, جس جگہ آئے گا اس کی علامتیں یہ ہوں گی. ہم اس دن سے آج تک اس احمد کا انتظار کر رہے ہیں. عبد المطلب تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم نے جو نام رکھا ہے یہ عیسیٰ کی مزاج کے مطابق ہے یا نہیں. اگر واقعاً یہ پیغمبر ہے تو نام رکھو, ورنہ نام ہٹاؤ.
میری اپنی اتھارٹی ہے، میری اپنی طاقت ہے، میری اپنی قوت ہے، میرے اپنے خاندان پریوار کا بچہ ہے، میں نے جو نام رکھا ہے کہ آپ اپنے پریوار کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے۔ ایک مرتبہ وہ قوم کہتی ہے کہ جس کو اپنے نبی کی بات پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کا انتظار کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ مجلسیں ہوتی ہے اس جملے میں، میں نے کہا عیسائیوں مبارک ہو، تم نے بات سچی کہی، تم بھی ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے، ہم بھی ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا بھائی تم بہت پکے ہو، بہت مضبوط قوم ہو، 600 سال ہو گئے تمہارا انتظار نہیں ٹوٹا، کا انتظار کو چھوڑو، ثابت کرو کہ یہ وہی پیغمبر ہے جو عیسیٰ نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کے لیے بھی امتحان آ گیا، میرے لیے بھی امتحان آ گیا۔ اب اس روایت کو کیا کروں کہ احمد نام ہی جناب عبد المطلب نے رکھا، احمد نام ہی جناب عبد المطلب نے رکھا۔ جناب عبد المطلب کا امتحان یہ تھا کہ جناب عبد المطلب یہ ثابت کر دیں کہ یہی وہ بچہ پیغمبر ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ایک جملہ مجھے انصاف سے بتاتے چلے جائیے کہ اگر عبد المطلب ان کا نام احمد نہ رکھتے تو کیا ہوتا؟ آپ بیدار تو ہیں؟ احمد نام نہ رکھتے تو کیا ہوتا؟ صاف بات یہ ہے کہ تھے تو یہی احمد، اللہ کی طرف سے آنے والا یہی بچہ احمد ہے۔ اگر عبد المطلب تھوڑے سے دیر کے لیے اس بچے کا نام احمد نہ رکھتے تو کیا ہوتا؟ یقیناً عیسیٰ کی نبوت جھوٹی ہو جاتی۔ احسان مانو عبد المطلب کا کہ انہوں نے اپنے بچے کا نام احمد رکھ کے عیسیٰ کی نبوت بچا لی۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے، عیسیٰ کی نبوت بچا لی کہ اس بچے کا نام احمد رکھ دیا مطابق انجیل جو عیسیٰ کا جملہ تھا۔ جناب عیسیٰ کی عزت بچا لی۔ میں نے کہا اے جناب عبد المطلب آپ نے احمد نام رکھا کیوں؟ کہا یہ تو میں تجھے بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے کیوں رکھا، کم سے کم اتنا تو سمجھ لے کہ ہم جب بھی نام رکھتے ہیں عزت بچا لیتے ہیں، عزت بچا لیتے ہیں، کبھی ماضی کی عزت بچاتے ہیں، کبھی مستقبل کی عزت بچاتے ہیں۔ آپ نے پہچانا یا نہیں پہچانا کا سن، آج کے بہت دن کے بعد ایک نام رکھا جائے گا حیدر، اور خیبر میں جا کے علی کہیں گے انا الذی سمت لی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اہل بیت ماضی بچاتے ہیں، کبھی مستقبل بچاتے ہیں۔ کبھی اہل بیت ماضی بچاتے ہیں، کبھی مستقبل بچاتے ہیں۔ کبھی سنو اب تو میں نے نام رکھ دیا، میں کیا کروں؟ کہا صاحب آپ کو نام بدلنا ہوگا، 600 سال ہو گئے ہم نے کسی کا نام رکھنے نہیں دیا۔ ہم ہمیشہ گئے اور ہم نے جا کے کہا کہ بچہ اگر واقعی نبی ہے تو احمد نام رکھو، اور اگر نبی نہیں ہے تو احمد نام مت رکھو۔ کہا تمہارے پاس بھی کچھ علامتیں ہیں، تم پہچان لو گے کہ بچہ کیا ہے۔ اب اگر مجلسیں سننے کا شوق ہے اور آپ نے مجلسیں سنی ہے تو اس جملے کا لطف اٹھائیے گا، ورنہ
ہے کہ میرا جملہ آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے. پر جناب عبد المطلب نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے ایک جملہ کہا کہ جاؤ اسحاق کی اولاد اسماعیل کے گہوارے کا طواف کرو. مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا. جاؤ اسحاق کی اولاد اسماعیل کے بچے کا طواف کرو. ہم جانتے ہیں کہ تم اسحاق کی نسل ہو اور جس کا نام ہم نے رکھا ہے وہ اسماعیل کی نسل ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے. مجلس ہو جائے گی اس جملے میں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ تم عیسیٰ والے ہو ہم محمد والے ہیں. ایک ایک جملے پر غور رہنا چاہیے. تم عیسیٰ والے ہو ہم محمد والے ہیں. تم مریم والے ہو ہم فاطمہ والے ہیں. ایک ایک جملے پر غور رہنا چاہیے. تم عیسیٰ والے ہو ہم محمد والے ہیں. تم مریم والے ہو ہم فاطمہ والے ہیں. تم عیسیٰ والے ہو ہم ذوالفقار والے ہیں. تم عیسیٰ والے ہو ہم ذوالفقار والے ہیں. تمہاری دنیا انجیل سے آباد ہے ہماری دنیا قرآن سے آباد ہے. تم میں اور ہم میں فرق ہے. جاؤ اور میرے بیٹے کے گہوارے کا طواف کرو. زیارت کرو اسماعیل کی اولاد کی. زیارت کرو اسماعیل کی اولاد کی اور قدر کرو عبد المطلب کے علم کی. کہ عبد المطلب کا علم نبوت تھا جو کلمہ پڑھنے سے پہلے پہچان لیا کہ یہی نبی ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے سورت دیکھ کے پہچان لیا کہ یہی نبی ہے. عالم نور میں دیکھ کے نہیں آیا تھا. کسی نے تصویر نہیں دکھلائی تھی. دیکھ کے پہچانا. سارے کے سارے گئے اور جانے کے بعد میں پیغمبر کو چاروں طرف سے دیکھا اور دیکھ کے واپس آتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو عبد المطلب تم نے صحیح نام رکھا. اندر پہنچ رہی ہے مجلس میں سمجھ رہا تم نے صحیح نام رکھا. جناب عبد المطلب نے جھنجھلا کے پوچھا کیا صحیح نام رکھا کیا دیکھا تم نے میرے پوتے میں. کہا آپ نے بالکل ٹھیک نام رکھا ہے. اس کے پیر جناب ابراہیم سے مشابہ ہے. پوری مجلس ایک کرو تاکہ آج کی مجلس کا لطف آ جائے. متوجہ ہو کے سنیے گا. جناب عبد المطلب نے گردن اٹھا کے کہا عجیب پہچاننے والے ہو. تم نے پیر دیکھ کے پہچانا کہ یہ نبی ہے. میں نے مہر دیکھ کے پہچانا. سچ بتائیے یہاں کلمے نے پہچان کروائی کہ یہ رسول ہے. کون سے اسلام نے پہچان کون سی دنیا تھی یہ رسول ہے. نبی سے پہلے عبد المطلب نہ ہوتے تو عیسیٰ سے لے کر پیغمبر تک کے نظام کا خاتمہ ہو جاتا. یہ علم تھا علم جس نے پہچان لیا. آپ اور میں دونوں جتنی بحث کرتے رہے کم ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب عبد المطلب کا شکریہ نہیں کیا جا سکتا جنہوں نے وہ امتحان دیا جس امتحان کے قابل میں سمجھتا ہوں کہ یہی گھرانہ تھا. بس یہی گھرانہ تھا. بس میں کتنی بحث کروں. ایک چیز میں آپ کو دکھلاتا ہوں کہ اللہ نے ملائکہ کے سامنے کچھ اسما پیش کیے.
فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں مجھے بتاؤ کہ یہ نام کس کے ہیں۔ دیکھو سنو، یہ 5 نور ہیں اور یہ 5 نام، ان 5 ناموں کو 5 ذاتوں پر منطبق کرنا ہے۔ ذات الگ ہے، نام الگ ہے۔ 5 ناموں کو 5 ذاتوں پر منطبق کرنا ہے۔ فرشتوں نے کہا انی عالم، فرشتوں نے کہا پروردگار عالم ہم نہیں جانتے، ما علمتنا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جناب آدم سے کہا آپ بتاؤ۔ یہ ذاتیں ہیں، یہ نام الگ ہے، ذات الگ۔ اتنی دیر سے کیا کہہ رہا، نام الگ ہے، ذات الگ۔ جناب آدم نے بتانا شروع کر دیا، ھذا محمد، ھذا علی، ھذہ فاطمہ، ھذا حسن، ھذا حسین۔ فوراً اللہ نے کہا تو خلیفہ۔ کیا مطلب کا ہدایت تیری، کیا مطلب کا نبوت تیری، اس لیے کہ نام الگ تھا، ذات الگ۔ تیرے اندر اتنا شعور تھا کہ تو نے دونوں کو جمع کر دیا۔ یہی کام عبد المطلب نے کیا، نام عیسیٰ سے سنا تھا، ذات گھر میں دیکھی تھی۔ دونوں کو ملایا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ وہی ہے جو 600 سال پہلے عیسیٰ نے کہا تھا۔ نام کو ذات پہ جیسے ہی منتقل کیا، اللہ نے آواز دی، کل ہم نے آدم کو خلافت دے دی تھی، تیرے گھر میں امامت دے دی ہے۔ امتحان دیے ہیں، آزمائش دی ہے، کمال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر نہ ہوتا، اتنا بڑا رکھنا آ جاتا اسلام میں۔ ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں آیت کہاں ہے، روایت کہاں ہے، آیت کہاں ہے، مومن کون ہے، مسلمان کون ہے۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ دیکھو کہ ساری چیزیں جب نہیں تھی تب ان کے پاس شریعت تھی۔ جب کوئی کرنے کو وجود نہیں ملا تھا تو یہ موجود تھے اور یہ عزت بچا رہے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ محمد کے ذریعے اپنی عزت بچانا اور ہے، محمد کی عزت بچانا ہم سوچ رہے ہیں مومن تھے یا نہیں تھے، کل کا کلمہ پڑھ کے سوچ رہا ہے یہ مومن تھے۔ تجھے کلمے نے پالا ہے، اس نے وارث کلمہ کو پالا۔ میں کہا تھا کہ اہل بیت کے گھر میں نام الگ الگ ہوتے ہیں، وہ بہت سارے نام رکھتے ہیں۔ حیدر نام الگ ہے، مرتضیٰ نام الگ ہے، علی نام الگ ہے، ایلیا نام الگ ہے، کتنے نام ہو گئے۔ اور یہ تو میں نے گنائے نہیں ہیں، ابھی تو بہت سارے نام ہیں۔ بہت سے نام تو ایسے بھی جو ابھی علی کے عالم وجود میں آئے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ نہیں آئے بہت سے نام علی، ایسی بات ہے، خیبر اکھڑے گا تو خیبر شکن کہلائیں گے، توڑیں گے تو کچھ شکن کہلائیں گے۔ بہرحال شروع ہی میں بہت سارے نام رکھ دیا، ابو طالب نے الگ رکھا، انہیں الگ رکھا، ہوتے ہی ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ زیادہ ہٹنے نہ پائے، زیادہ ہٹنے نہ پاتی کہ ایک شخص بڑھا، اس شخص کو جس نے پہچان لیا وہی جری ہے، وہی جری ہے میری نگاہوں میں۔ ایک شخص آگے بڑھا، دنیا
منصب اسے متولی کعبہ کہہ رہی تھی. بلندی کے رتبے میں اس کا نام بیضۃ البلد تھا. نام کی دنیا میں اسے عمران کہا جاتا ہے. نام کی دنیا میں اسے عمران کہا جاتا ہے. کنیت کا عالم اسے ابو طالب کہتا ہے. کیا خوبصورت سماعت میرے سامنے ہے. کنیت کی دنیا اسے ابو طالب کے نام سے یاد کر رہی تھی. رشتہ داری میں وہ نبوت کا چچا ہے, امامت کا باپ. امامت کا باپ ہے. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ اس آدمی کو مت چھیڑنا. کیوں؟ میں نے کہا پہلے علی کے رتبے پہچانو. رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں یا علی انت والد امتی. اے علی تو میری امت کا باپ ہے. ابو طالب کو مت چھیڑنا, یہ امت کا دادا ہے. یہ تو امت کے بھی باپ کا باپ ہے. امت کے بھی باپ کا باپ ہے, کوئی معمولی ہستی تھوڑی. خیر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھنے کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا, انت سید فی قومی. تو سردار ہے میری قوم. قربان ہو جاؤں اس جملے پر. میں نے ابو طالب سے کہا ابو طالب منہ بولے میاں مٹھو بن رہے. اپنے بھتیجے کو کیا دیکھ لیا کہ پیار میں یہ کہہ دیا کہ تو سردار ہے میری قوم کا. دنیا میں کہیں بچپنے میں کوئی سردار بنتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں اعلان کریں کا پاگل مت بن. میں نے جو کہا ہے وہی اصل ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو, کہیں بچپنے میں بھی کوئی سردار ہوتا ہے؟ کہا کسی اور گھر میں نہیں ہوتا ہوگا, میرے گھر کے بچے سردار ہوتے ہیں. میرے گھر کے بچے سردار ہوتے ہیں. میں نے کہا مجھے تعجب ہے, کہا بھی کر لے. جب یہ جوان ہو جائے گا اور اس کے نواسے ہوں گے, میں تو اسے سردار بتا رہا ہوں قوم کا. وہ بچوں کو سردار بتائے گا. ابو طالب مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ تیرے گھر کے بچے اور ہیں, میرے گھر کے بچے اور. اگر جملہ پہنچا, اگر جملہ پہنچا, تیرے گھر کے بچے اور ہیں, میرے گھر کے بچے اور. تیرے گھر کے جوان اور ہیں, میرے گھر کے جوان اور. تیرے گھر کے بوڑھے اور ہیں, میرے گھر کے بوڑھے اور. تیرے گھر کا طریقہ اور ہے, میرے گھر کا طریقہ اور. سن, وہ تیرا گھر ہے جہاں آدمی بوڑھا ہو کر بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ میں جنتی بھی بنا یا نہیں. جنتی بنا یا نہیں بنا, وہ تیرا گھر ہے. یہ میرا گھر ہے کہ بچے بھی جوانان جنت کے سردار. بچے محمد صلی انت سید فی قومی. تو میری قوم کا سردار. میں نے کہا ابو طالب چلیے, میں نے مان لیا کہ یہ سردار ہے. اب کہا ہم اس بچے کا نام رکھتے ہیں محمد. تیار ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنے اس بچے کا نام رکھتے ہیں محمد. بات تمام ہو گئی. میں نے ابو طالب کا کاندا پکڑ لیا. ایسا نہیں کر سکتے آپ. تو کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا بہت دن کے بعد قرآن آئے گا, اس میں 4 جگہ
ہوا نام سورہ محمد بنا کے نازل کر دیا. سورہ محمد بنا کے نازل کر دیا. میں نے کہا جی میں تو کچھ بول بال نہیں رہا ہوں, البتہ اتنا ضرور ہے کہ ٹینشن فری کر دیجیے. یہ بتا کہ دنیا مجھ سے چاہتی کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں چاہتی. دنیا یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا. دنیا آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا. اچھا, جب کلمہ بھی نہیں تھا جب میں تھا. دنیا پوچھ رہی ہے آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی, جب مسجد بھی نہیں تھی جب میں تھا. میں دیکھیے دونوں باتیں بتا کے جاؤں گا. میں نے کہا پھر بھی اگر پڑھ ہی لیتے تو کیا برائی تھی, ٹینشن فری تو ہو جاتی تھی. کہا اچھا تو کلمہ پڑھ کر سنا. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, بس چپ ہو جائے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, چپ ہو جائے. میں نے کہا حضور کیا ہو گیا؟ کہ یہ نام میرا مجھے دے دے پھر کلمہ پڑھ. پڑھنے والے اور ہیں, پڑھوانے والے عبادت کرنے والے اور ہیں, حفاظت کرنے والے اور. بات تو صحیح ہے, لیکن لوگ پھر بھی کم سے کم آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے. اٹھانے دے. میں نے تو پہلے ہی دن طے کر لیا تھا کہ میری ڈیوٹی عبادت نہیں ہے, حفاظت ہے. حفاظت ہے. چنانچہ تو آیا تھا کیا راتوں کو بستر بدلنا. یہ ڈیوٹی میری تھی کہ میں نے امام کو بستر پہ لیٹنا سکھایا تھا, ورنہ شب ہجرت علی چین سے نہ سوتا. حضرت عمران ابو طالب پہ یہ نماز والی بات کیا ہے؟ ایسے بھی تو بہت سے لوگ ہیں, چلو کلمہ پڑھنے والے تو غیر ہیں, آپ کے اپنے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اچھا محمد نے کب سے پڑھی یہ بتا. میں نے کہا وہ دیکھیے حضور نماز پڑھ رہے ہیں, جناب خدیجہ برابر میں کھڑی ہیں, آپ نے علی سے کہا کہ جاؤ, علی نے بھی نماز پڑھی. جناب جعفر طیار کو بھیجا کہ جا بیٹے ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اس لیے کہ یہ دین و دنیا کی بھلائی ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا, آپ نہیں کھڑے رہے. صحیح کھڑا رہا. میں نے تو کیوں کھڑے رہے یار. کہا سن, اگر میں بھی پڑھنے لگتا تو نماز ہی نہ ہوتی. اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو میں یہ کہوں گا جناب ابو طالب کی طرف سے. جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ بھی اس لیے پڑھ رہے تھے کہ میں کھڑا تھا. میرا کام تھا حمایت کرنا. میں نے نبی سے کہہ دیا تھا کہ نبی تیری حمایت میں کروں گا. یہ اور بات ہے کہ میرے خاندان نے میری بات کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ میں نے نبی کی حفاظت کی تھی, میرے خاندان نے نبوت کی حفاظت کی. اس جملے کا جواب بھی نہیں آیا آپ کی طرف سے. میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے. کہا میں نے پہلے دن کہا تھا انی احمدک الی یوم القیامہ. اے نبی اگر اللہ نے مجھے قیامت تک کی زندگی دی تو میں قیامت تک تیری حمایت کروں گا.
بعد میں اسلام کا نہیں تھا جن سے کوئی واسطہ، وہ نام کیسے آگے اسلام جا کہاں سے ان کا داخلہ؟ ایک معصوم کا عمل تم آگے کھڑے ہو جاؤ، کیوں آگے کھڑا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ساری دنیا کو یہ نظارہ دیکھنا چاہیے کہ عبادت کرنا ایک عمل ہے، حفاظت کرنا دوسرا میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ سنیے. جو عبادت کر رہے تھے وہ معصوم کے پیچھے کھڑے تھے، اور جو عبادت کر رہے تھے وہ آگے اتنا بڑا رتبہ تھا. تم یہ سوچ رہے ہو کہ صرف چند چیزوں کا نام عبادت ہے. اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ کربلا کو بھی آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کربلا دشمن کو مدینے کی گلیوں سے باہر نکالنے کا نام ہے. کتنے بیدار ہیں آپ؟ دشمن کو مدینے کی گلیوں سے باہر نکالنے کا نام ہے کربلا. اب تک کا دشمن بے نقاب ہی نہیں ہو پا رہا. ہر دشمن کے چہرے سے نقاب اتر چکی تھی، لیکن ایک دشمن ایسا تھا جو چھپا ہوا تھا. اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے حسین نے مدینے تک کا کربلا تک کا سفر کیا. مدینے سے کربلا کا سفر کیا. وہ دشمن کون سا دشمن تھا؟ اللہ اکبر. جناب رسول اللہ نے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ یہودی کیسے ہوتے، علی مرتضیٰ بتا کے گئے تھے کہ عیسائی کیسے ہوتے ہیں، جناب امام حسن بتا کے گئے تھے کہ مشرک کیسے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. حسین کربلا کے میدان میں آئے تاکہ دنیا کلمے کے دھوکے میں نہ آ جائے، دنیا تسبیح کے تقدس سے پامال نہ ہو جائے، دنیا ان نقابوں میں نہ آ جائے، دھوکے میں نہ آ جائے کہ مسلمان ہی مسلمان. کس سے کربلا کس سے جنگ ہو رہی تھی؟ کربلا اتنی کلیئر کر دی گئی ہے کہ دنیا کا آخری آدمی بھی پہچان لے کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. آپ نہیں غور فرما رہے. اگر کربلا سننا چاہتے ہو تو ایک لفظ میں سنو، اور میں اسے اگر پڑھتا تو 15 منٹ لیتا، لیکن 15 منٹ کی بات ایک لمحے میں کہہ رہا ہوں. امام حسین نے کربلا کو ایسی ترتیب دیا ہے کہ قیامت تک کا انصاف پسند سمجھ لے گا کہ مسلمان کون ہے. اگر نماز پڑھنے کا نام مسلمان ہے تو لال مسجد کا ہنگامہ کیوں؟ اگر مسجدیں واقعاً انسان کو مسلمان ثابت کر رہی ہے تو آتنکواد کا ٹھپا کیوں؟ کون سی چیز ہے جو مسلمان ثابت کرے گی؟ اسی لیے میدان میں لے کے آئے امام حسین کہ آج پہچانو کہ اصلی مسلمان کون ہے. سنو، میں کربلا میں آیا اور کربلا 3 وقتوں میں ہوئی. ایسے کوئی بند نہیں کر سکتا جیسے میں بند کر رہا ہوں. کربلا 3 وقتوں میں ہوئی. پہلا حملہ صبح کو ہوا جس میں 52 یا 53 آدمی مارے گئے. دوسرا حملہ ظہر میں ہوا جس میں 22 یا 23 آدمی مارے گئے. چوتھا حملہ عصر میں ہوا جس میں 3 یا 4 آدمیوں کا خاتمہ ہوا. 3 ہی وقتوں میں ہوئی. حسین نے 3 وقتوں میں کربلا رکھی تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات آ جائے کہ ان 3 وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے. اب اگر پہچاننا ہو کہ مسلمان کون ہے تو یہ دیکھو نماز کون پڑھ رہا ہے، بم کون برسا رہا ہے. آج بھی کربلا علامت ہے مسلمانوں کی، آج بھی کربلا یادگار ہے مسلمانوں کی. میرا جی چاہتا تھا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں آج مصائب کی دنیا سے وہ مصائب پیش کروں کہ جس میں آپ کا گریہ بھی بلند ہو اور آج تک کا حق ادا. لیکن عزیزو، فرش عزا پر صرف حسین کا نام آئے تو یہ سوچ کر ہونا کہ یہ تاریخ اب اگلی سال آئے. ایک تاریخ تمہارے اوپر سے گزرتی جا رہی ہے اور تم ابھی تک گریہ نہیں کر پائے. لیکن سنتے ہو کربلا کے بعد رونے کے لیے بہت آسان منزل ہے.
لیکن میں تو کہتا ہوں کہ کربلا سے پہلے اتنا رلا چکی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک دن امام حسن اور امام حسین دونوں رسول اللہ کے زانوں کو بیٹھے ہوئے تھے. امام حسن علیہ السلام نے امام حسن کا منہ چوما اور جناب امام حسین کا گلا چوما. امام حسین جناب رسول اللہ کی آغوش مبارک سے اترے اور جناب فاطمہ زہرا کے سامنے پہنچے اور فاطمہ کے سامنے جا کے کہا اماں میرا منہ سونگو. کیا میرے منہ سے کسی قسم کی بو آ رہی؟ بیٹا تو ایسے جملے کیوں کہہ رہا ہے؟ اے میرے لال تیرا امامت ہے، اس سے بھوئے امامت آتی ہے. کہا ماں پھر نانا سے پوچھے کہ نانا نے بھیا کا منہ چوما، ہمارا گلا چوما. جب رسول اللہ تشریف لائے تو جناب فاطمہ نے پوچھا بابا جان کیا بات ہے کہ آپ نے حسین کا منہ نہیں چوما؟ کہا بیٹا سن نہیں پائے گی. کہا نہیں بابا مجھے سنائیے. کہا میں نے حسن کا منہ اس لیے چوما کہ اسی سے 72 کلیجے کے ٹکڑے
जनाब इमाम हुसैन